الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ حضرات محترم، ہمارا درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ چوتھی آیت جو ہے اس کا ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس سے پہلی جو آیت کریمہ گزری ہے اس میں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حقیقی مستحق عبادت کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس بارے میں ہم نے سنا تھا۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار کیسے کرنا ہے اور کس طرح کہنا ہے، بلکہ اس طرح کہنا ہے کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو عبادت کے مستحق ہے، اسی لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ اور کسی کو اس کے لائق نہیں سمجھتے۔ اور حقیقت میں جو مدد کرنے والی ذات ہے تو وہ تیری ہی ذات ہے۔ تیری مرضی اور تیری اجازت کے بغیر کوئی بندہ کسی کی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی کسی طرح کی بھی جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ اصل میں جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ رب تعالی کی ذات ہے، اسی نے ہی مدد کرنی ہے اور اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ حضرات محترم، اب عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے عبادت اور ایک چیز ہوتی ہے تعظیم۔ عبادت جو ہے اس کا جو ہے وہ مفہوم بڑا واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی بھی اگر ہم تعظیم کریں گے تو اسے عبادت کہیں گے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے اور محض تعظیم کی جائے تو اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کہ نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو رب تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس حالت میں جب ہم آتے ہیں تو اس کو عبادت سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اور یہی ہم جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تعظیم کی نیت سے اپنے استاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، پیر و مرشد کے لیے، ان کے لیے جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے مراد عبادت نہیں ہوتی بلکہ تعظیم ہوتی ہے کہ ہم ان کو معزز سمجھتے ہیں، ان کو تعظیم کے قابل سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، تو اس وجہ سے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ تعظیم کہلائے گا، عبادت نہیں کہلائے گی۔ حضرات محترم، اب ایاک نعبد جو ہے اس سے بہت اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس جو ایاک نعبد ہے اس میں جمع کے صیغے آئے ہیں، کس طرح کہ ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتا نہیں ہوں، کرتے ہیں، اور اس سے ایک دو اور باتیں معلوم ہوئی کہ وہ یہ معلوم ہوئی کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فائدہ اس سے یہ ہو جاتا ہے
کہ گناہگاروں کی عبادتیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر یہ مقبولیت کا درجہ پا جاتی ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی عبادت جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ مدارک میں حضرت امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں پھر تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ عبادت کو مدد سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ہم حاجت طلب کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، ہم حاجت طلب کرنے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے کو طلب کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ رب کی عبادت کرے گا پھر وسیلے سے دعا کرے گا تو رب تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرات محترم، اب یہ بات آگے آ گئی ہمارے پاس کہ یہ اب عبادت سے پہلے جو ہے ہم نے مدد تو طلب کی ہے، تو کیا یہ ہم جو وسیلہ بنا رہے ہیں اس کو، کسی چیز کو، عبادت کو یا کسی عمل کو وسیلہ بناتے ہیں، یا لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اولیاء کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، ان کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں، تو کیا یہ وسیلہ جو ہے وہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی کوئی شریعت میں اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کرے، جو اس کو حاجت ہو اس کے لیے دعا کرے تاکہ وسیلے کے ذریعے اور صدقے سے رب تعالیٰ جلد اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وسیلہ جو ہے ہم بزرگوں کا جو اختیار کرتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں کوئی قرآن پاک کی جو ہے وہ ہم آپ کو آیا بتاتے ہیں، وہ سنیے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلے کو ڈھونڈو یا وسیلے کو اختیار کرو۔ اچھا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے، حاضر ہو کر دعا کی طالب ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں ایک دعا بتائی، دعا سکھائی، بلکہ آقا علیہ السلام نے انہیں سکھایا کہ یہ دعا مانگو۔ دعا کیا تھی؟ دعا سنیے، دعا یہ ہے اللہم انی اسألک، اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اتوجہ الیک بمحمد، اور تیری طرف نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں کہ اب میں طلب کرنے لگا ہوں تجھ سے کیا؟ نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی۔ کیا فرمایا کہ اے محمد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، پس تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میرے حق میں جو ہے وہ شفاعت کو قبول فرما۔ اب اس نبینا صحابی نے جب اس طریقے سے دعا مانگی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے یہ طریقہ سکھایا کہ اس طرح دعا کرو، جب اس نے وہ دعا کی تو رب تعالیٰ نے اس کی وہ دعا قبول فرما لی اور اس کی دعا پر رحمت کی نظر فرمائی۔ حضرات محترم، اب اس حدیث پاک میں محمد یا محمد کا لفظ آیا ہے، تو یا محمدہ یہ لفظ آیا ہے،
تو اس لفظ کے بارے میں ہم سنیں گے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ یا محمد کہہ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنا حرام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر یا محمد کہہ کر پکارنا یہ جو ہے حرام ہے، اور یہ واقعی محل انصاف ہے کہ جسے اس کا مالک اور مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نام لے کر نہیں پکارتا، والضحیٰ والتین یہ کہہ کر رب تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب فرماتا ہے۔ تو جب اس کا رب تعالیٰ اسے نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے؟ کہ غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر پکارے؟ بلکہ امام زین الدین مراغی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہوں تو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوں، جیسے یہاں پہ یہ لفظ آ چکے ہیں، رب تعالیٰ کے حبیب نے خود اس نبی نے صحابی کو یہی الفاظ بتائے تھے، تو وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہیں کیا کہنا چاہیے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے ہوں تو جیسے دعا میں یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، یعنی کہ یہاں پہ یا محمد نہیں بلکہ یہاں پہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، انی توجہت بک الی ربی یہ الفاظ کہے جائیں، نہ کہ یا محمد کہا جائے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حت الوسع تغیر نہیں کی جاتی، یعنی کہ جو الفاظ دعا ہیں ان میں کوشش کی جاتی ہے کہ رد و بدل نہ کیا جائے، وہی پڑھے جائیں، لیکن یہ مسئلہ اور معمہ ایسا مسئلہ ہے، اتنا اہم ترین مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں، اور یہ واجب الحفظ ہے کہ اس کو لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، ان کو یاد کرانا چاہیے۔ یہ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، آپ وہاں پہ جا کے اس کو بڑے تفصیل سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آگے جو دوسرا حصہ ہے آیت کا، ایاک نعبد ہم نے سن لیا، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے سے ہو یا بلا واسطے سے ہو، یعنی کہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، ہر طرح رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مدد جب بھی آپ طلب کریں گے، جب بھی آپ مانگیں گے تو وہ رب تعالیٰ سے مانگیں گے، وسیلہ کسی کو بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، میں اب آپ کے پاس دین پیش کر رہا ہوں، دین کی کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، تو میں جو وسیلہ اپنے ساتھ استعمال کر رہا ہوں وہ یہ سوشل میڈیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو یہ چیز مل رہی ہے۔ تو اگر میں وسیلہ ڈائریکٹ بھی بیان کر سکتا ہوں، جیسے جمعہ میں ہم بیان کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں، آگے والے سن رہے ہوتے ہیں، یا اس میں بھی ہم اگر باہر والوں کو سنانا چاہتے ہیں تو سپیکر کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی باہر والوں کے لیے یہ وسیلہ سپیکر بن گیا۔ تو وسیلہ ہر چیز میں آپ وسیلے کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، آپ بیمار ہوتے ہیں، ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ یہ تو نہیں کہتے یا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں فوراً شفا عطا فرما، اور صبح آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ یا کئی مرتبہ ہو بھی جاتا ہے، کئی مرتبہ نہیں بھی ہوتا تو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر دوائیاں لکھتا ہے، پھر وہ دوائیاں آپ کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈاکٹر نے درمیان میں وسیلے کا کام کیا ہے، تو یہ ڈاکٹر بھی وسیلہ ہے جس نے آپ کو رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دماغ میں سوچ آئی کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور اس سے جا کے دوائی لوں گا تو رب تعالیٰ اس سے مجھے شفا عطا فرمائے گا، اور اس طرح میری جو بیماری ہے یہ دفع ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ مدد جو ہے چاہے وسیلے کے ساتھ ہو
چاہے واسطے کے ساتھ ہو یا چاہے بغیر واسطے کے ساتھ ہو، یہ حقیقی طور پر خاص رب تعالیٰ کے ساتھ یہ اس کا ہونا ضروری ہے کہ مانگنا صرف رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر کسی ولی کسی کے پاس آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عطا خود اپنی طرف سے عطا کر سکتا ہے اور اس نیت سے اگر آپ مانگتے ہیں تو پھر آپ کا مانگنا شرک ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی عنایت کی وجہ سے ہی یہ عطا کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے وسیلے سے آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت محترم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، بالذات قادر، بالذات یہ ہے کہ میری ذات کے اندر وہ چیز پائی جائے جس سے میرے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ مجھ سے کس بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہ چیز اگر میرے اندر پائی جاتی ہے تو میں اس کا بالذات قادر ہوں، اور اگر اس سے جو طلب کی جا رہی ہے وہ بالذات قادر اور مستقل مالک۔ اس دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی چیز کا مستقل مالک نہیں ہے۔ مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کا کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ اب آپ کو واضح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ صرف ہم عقیدہ رب تعالیٰ کے بارے میں رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز مل سکتی ہے تو ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے ملے گی۔ وہ جو ہم درمیان میں وسیلہ اختیار کر رہے ہیں وہ ایک ذریعہ ہے جس ذریعے سے ہمیں وہ چیز مل رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ ابھی آپ کو بڑے واضح انداز سے اس بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا عقیدہ انسان کو، مسلمان کو رکھنا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان کا یہ عقیدہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اسے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور ان کے ذریعے سے رب تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا فرمائے گا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور حاجت پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہ حقیقی وجود مراد نہ لے، کہ وہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ حقیقی طور پہ اگر وہ مراد نہیں لے گا تب تک وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اس طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کہ یعنی کہ میں اگر آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں تو رب تعالیٰ کی عطا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے کہ جو میں آپ کے پاس یہ چیز پہنچا رہا ہوں، تو یہ میری طرف سے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہے اور میری طرف سے آپ کے لیے میں وسیلہ ہوں کہ میں آپ کو یہ چیز پہنچا رہا ہوں۔ حضرات محترم، اس سے آپ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ کوئی بھی چیز آپ تک بذات ہی نہیں پہنچا سکتا، بلکہ عطا کے رب کی عطا سے وہ آپ کو وہ چیز پہنچا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، اب ہم جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد ہم اولیاء کے پاس ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ پاک آپ کے سامنے پہلے پیش کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی رب تعالیٰ کے پیارے حبیب کو جو ہے وسیلہ بنا کر ان نابینا صحابی نے دعا کی تھی،
اور آپ قرآن پاک کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 64 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب وہ اپنے جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں، ان کے لیے رسول آقا علیہ السلام ان کی سفارش کریں یعنی کہ معافی مانگیں، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ حضرات محترم، دیکھ لیا آپ نے، اب اس صحابی رسول کو جو سکھائی گئی دعا رب تعالیٰ کے حبیب نے خود سکھائی، اس میں آقا علیہ السلام کی طرف توجہ کا ذکر آیا ہے، اور آقا علیہ السلام کی توجہ کا جب ذکر آیا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے اس صحابی نے دعا کی، رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی۔ یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، ظلم کر لیا، اب کیا ہوا؟ اب آؤ آقا علیہ السلام کے پاس اور وہاں پہ اپنی حاجت کو طلب کرو، اور آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سفارش کریں، رب تعالیٰ کو رب تعالیٰ کے حبیب کی دعا قبول کرنے والا پائیں گے کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اس طرح ابھی بھی کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور آقا علیہ السلام کو وسیلہ بنائے، تو رب تعالیٰ اس کی اس جو ہے معافی کو رب تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حضرات محترم، کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ رب تعالیٰ اپنے آپ، رب تعالیٰ کو پتہ ہے بندے سے گناہ ہو گیا ہے، اب بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب جب بندہ حاضر ہو گیا، بندے نے رب تعالیٰ سے معافی طلب کر لی، تو کیا رب تعالیٰ خود نہیں بخش سکتا اس بندے کو؟ حضرات محترم، بخش سکتا ہے۔ ہمارا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت صاف بتا رہی ہے کہ رب تعالیٰ کے حبیب سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اور رب تعالیٰ کے حبیب سے مدد جب طلب کی جائے گی تو رب تعالیٰ کے حبیب اس کی سفارش کریں گے، رب تعالیٰ اس کی سفارش کو، آقا علیہ السلام کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس کی اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہو تو فتاوی رضویہ جلد 21ویں ہے، اور اس میں رسالہ ہے جی برکات الامداد لأہل الاستمداد، مدد طلب کرنے والوں کے لیے مدد کی برکتیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، فتاوی رضویہ اور جلد 21ویں ہے، اس سے آپ بڑے اچھے انداز سے تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بندوں کی مدد کرنا، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کرنا شمار ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر رب تعالیٰ کے حبیب نے رب تعالیٰ سے مدد طلب کی، تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آقا علیہ السلام کی مدد کی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہیں مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، کہ جب تمہارے پاس کوئی اس طرح کی جو ہے وہ سہولیات نہ تھیں، تم 313 تھے اور آگے ہزاروں کا لشکر تھا، 1000 کا لشکر تھا، تو رب تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ وہاں پہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم ابھی ارادہ کرتے تھے کہ اس کافر کو مار دیں، جیسے ہی ہم ارادہ کرتے تھے دیکھتے تھے اس کی گردن کٹ جاتی تھی۔ رب تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ مدد کی۔ ہاں، فرشتوں کی مدد کو رب تعالیٰ نے اپنی مدد کہا ہے۔
اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، تو وہ حقیقی طور پر مدد نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کر رہے تھے۔ یہی معاملہ انبیاء اولیاء اعظام کا ہے کہ ان سے مدد طلب کی جاتی ہے تو حقیقتاً مدد رب تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ ایک اور قرآن پاک کی مثال ہے، دیکھیں آپ کے سامنے سورہ نمل ہے، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ قصہ ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہے کوئی بلقیس کا تخت لے کر آنے والا، تو وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کتاب کا علم جانتا تھا، تھوڑا سا کتاب کا علم جانتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے نبی اللہ، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دوں گا۔ حضرات محترم، جب ان سے حضرت سلیمان نے پوچھا کہ ماذا، یہ کیا ہے، تو حضرت آصف بن برخیہ ان کا نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، جو اس نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے کہ نبی علیہ السلام نے آنکھ جھپکی، بند کی، جیسے کھولی تو تخت حاضر ہو چکا تھا۔ اور اس کے جو بتایا جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی لمبائی، اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو اچھے بھلے بندے درکار ہوں جو ان کو اٹھائیں۔ اس کا 80 گز اس کا جو چوڑائی تھی، 80 گز لمبائی تھی، اور وہ بڑا عالی شان اور بہت بڑا سا تخت تھا جس پر ملکہ بلقیس جو ہے وہ بیٹھا کرتی تھی۔ تو اس کو ایک پلک جھپکنے میں حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لے کر آئے، اور دوسری بات یہ کہ وہ حضرت آصف بن برخیہ جو تھے یہ حضرت سلیمان کی جو ہے وہ ان کے رفقا میں تھے، ان کے صحابہ میں سے تھے۔ جب ان کی اتنی شان ہے تو آقا علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، ان کے اولیاء اور ان کے جو ہے وہ صحابہ، ان کی کیا شان ہوگی۔ حضرات محترم، آئیے اس بارے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور پھر اپنے اس موضوع جو ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ چھوٹی چھوٹی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہلکا سا ہنٹس دے کے، تاکہ ہمارا وقت کافی ہو چکا ہے، تو تاکہ جلدی سے آپ کو ایک بات، 2-3 باتیں سمجھ آ جائیں، مثالیں سمجھ آ جائیں۔ پہلی مثال میں نے آپ کو دی کہ تھوڑا سا کھانا تھا، آقا علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا، تو آقا علیہ السلام نے اس پر کچھ پڑھا یا جو طریقہ بھی ہوا، اس سے پورے لشکر نے وہ کھانا کھا لیا، تھوڑا سا کھانا۔ آپ دوسری مثال دیکھیں، ایک دودھ کا پیالہ ہے اور 70 صحابہ نے سیر ہو کر وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ بخاری شریف میں ہے یہ بھی، اور بخاری شریف کی ایک اور آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے تو یہ 1400 سے زائد افراد نے اس پانی کو سیر ہو کر پیا تھا۔ سیر ہو کے کیا ہوتا ہے، ایک ایک گھونٹ نہیں، پورا اتنا پیا کہ جب اس کے جی نے کہا کہ بس اب اس کے علاوہ اس سے اوپر اب میرے اندر پانی نہیں جا سکتا، تب اس نے چھوڑا۔ اتنا زیادہ پانی آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہوا اور 1400 سے زائد افراد نے وہ پانی پیا۔ یہ اب مدد کی رب تعالیٰ کے حبیب نے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی، تو یہ بذات خود آقا علیہ السلام کی ذات میں یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی تھی، اور یہ عطا کی ہوئی مدد جو ہے وہ بندوں تک پہنچی۔ حضرات محترم، اب لعاب دہن سے کتنی آپ نے مثالیں سنی ہیں کہ لعاب دہن سے لوگوں کو شفا ملی،
کہ آقا ایک صحابی آئے، بازو کٹا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے لعاب دان لگایا، بازو اپنی جگہ پہ لگایا، لگاتے گئے، بازو ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ وہ تو صحابی کہتے تھے کہ میرا دوسرے ہاتھ سے جو اس ہاتھ پر آقا علیہ السلام نے جس بازو پہ لعاب دان لگایا تھا وہ دوسرے ہاتھ سے تیزی سے عمل کرتا تھا، وہ دوسرے ہاتھ سے زیادہ کام کرنے والا بن گیا۔ اب دیکھیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی آنکھوں میں درد تھا، جنگ خیبر کے صبح آقا علیہ السلام نے لعاب دان لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرات محترم، یہ تمام مددیں جو تھیں حقیقتاً اس کی طاقت جو ہے وہ رب تعالیٰ رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہر طرح کی مدد کی جا سکے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صحابہ، ان کے اولیاء کو یہ برکتیں اور یہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ مدد ان کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ان کو رب تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، الامن والعلا۔ اس رسالے کی جو ہے وہ آپ مطالعہ کریں، یہ 30ویں جلد میں فتاوی رضویہ کے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء سے، صحابہ سے، انبیاء سے مدد طلب کرنے اور اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔